اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ گناہوں کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن آخر میں ایک بات اور ہوگی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت قحط پڑ گیا تو اللہ سے آپ نے کہا، تو اللہ نے کہا کہ نماز استسقاء پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے نماز پڑھی تو دھوپ اور تیز ہو گئی، تو آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ بارش تو کوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس مجلس میں ایک میرا 40 سال کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، گناہ گار، وہ جب تک نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ وہ جو آدمی تھا اس نے محسوس کر لیا، اچھی بات ہے محسوس کر لینا، بعض لوگ محسوس ہی نہیں کرتے، خیر اس نے محسوس کر لیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو اس نے دلی دل میں اللہ سے کہا کہ اتنے آدمیوں میں تو میں اٹھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا چلے جاؤ، جو آدمی یہاں گناہ گار بیٹھا ہے چلے جاؤ ورنہ بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں یا اللہ نہیں اٹھ سکتا، میری بےزتی ہوئی، تو میں دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اب آپ غور کریں کہ گناہ گار بھی ہے اور عزت کا بھی خیال ہے۔ خیر تو جس وقت کی یاد بارش شروع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اٹھ کے تو کوئی نہیں گیا، تو بارش ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو میرا نافرمان تھا نا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی، میں نے اسے معاف کر دی۔ اب اس میں کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے سنے ہوں گے سارا یہ حدیث وغیرہ۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شخص کو احساس ہوا کہ میں نے جو کیا غلط، لہذا اس نے معافی مانگی اللہ سے۔ دوسری بات یہ کہ گناہوں کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ نبی نماز استسقاء پڑھایا اور بارش نہیں ہو رہی۔ اور پھر تیسری بات کہ توبہ میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ اسی وقت بارش شروع۔ ادھر توبہ کا لفظ نکلا، رحمان رحیم، لیکن ہم دلیر ہو جاتے ہیں کہ معافی ہوگی پھر کریں گے، معافی ہوگی، تو پھر ہم ایسے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں ہمیں کہنا چاہیے کہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اور جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے، گناہ جو ہے وہ پھر ترقی کرتے جاتے ہیں۔ تو جو احسن تقویم انسان تھا، اشرف المخلوقات، وہ اسفل سافلین کی صف میں آ جاتا ہے، اور وہ گناہوں کی نوست۔ اب وہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں تو گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ جتنے بھی ورلڈ کے سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کی اصل وجہ ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی۔ جب انسان مایوس ہوتا ہے
تو پھر اس حال میں چلا جاتا ہے. اور مایوسی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ نیگیٹیوٹی سے، منفیت سے، یعنی منفی خیالات سوچنا. اور وہ میں اس کو بتاؤں گا منفی خیال کیا ہوتا ہے. اور منفی خیال کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہ جب آدمی گناہ کرنا شروع کرتا ہے. کیونکہ گناہ ایک بڑی پاورفل نیگیٹو چیز ہے، بہت طاقتور منفی چیز ہے گناہ. اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر جب جو گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو منفیت ہوتی ہے، نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور پھر انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اب جتنے بھی پازیٹیو خیالات ہوں گے، جتنی پازیٹیوٹی ہوگی، وہ آپ کو نیکی سے آئے گی. کوئی آدمی مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ جس وقت تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اگر اس میں احساس پیدا ہو گیا بھوکا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک ایسی خوشی محسوس ہوگی، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرے گا. اور یہی وجہ تھی کہ طائف نے اس کتے کو پانی پلایا. احساس پیدا ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پیاسا نہیں رہنا چاہیے. بڑی اس کے میں ایکسکیوزز تھے، کئی چیزیں وہ اس میں لج نہیں تھی، وہ نہیں تھا سارا، لیکن اس نے اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اس کی. اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ گناہوں کو روکنا ہے. اور گناہوں کو ہم مطلب عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کوئی گناہ نہیں. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ان سے سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے. اس لیے کہ کسی گناہ کے وقت بھی فرشتے نہیں جاتے، لیکن اب جب آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے بھی اس کی بو سے دور چلے جاتے ہیں. لیکن ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں چوری کرنا گناہ ہے، وہ بھی خیر ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تو ہم کا لفظ استعمال کروں گا. ہم کر رہے ہیں، یہ زنا گناہ ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں، شراب پی لیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں ہے. حالانکہ ان سب گناہوں سے سب سے سنگین گناہ ہے جھوٹ بولنا. ہم بعض دفعہ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ہوتی، چونکہ ہم اس روٹین میں آ چکے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو بظاہر بڑے بزرگ اور بہت کچھ نظر آتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، چونکہ ہم اس کو کچھ سمجھ نہیں رہے. سب سے بڑا روحانی کینسر جو ہے جھوٹ ہے، سب سے بڑا. اور پھر جھوٹ جو ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. حسد ہے، تکبر ہے، غیبت ہے، ساری چیزیں روحانی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی، جن کو ہم بھی کوئی وزن نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ اندر سے روح کو ختم کر دیتی ہے. اور جب روح ختم ہو جاتی ہے تو ضمیر مر جاتا ہے. جب ضمیر مر جاتا ہے تو پھر آدمی گناہوں میں دلیر ہو جاتا ہے، چیک نہیں رہتا. لہذا اگر ہم چاہتے اچھی زندگی یہاں گزارنا اور اللہ کے سامنے بھی کامیابی کے ساتھ پیش ہونا، تو انہیں سب سے بڑی چیز جو ہے جھوٹ، جس کو ہم سمجھ نہیں رہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے. اس کے بعد آٹومیٹیکلی دوسری بیماریاں انشاءاللہ یہ چھوٹ جائیں. اس لیے اب لوگ جھوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟
بات ذرا نازک ہے لیکن کرنی پڑتی ہے نا، اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کو جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی بڑے بڑے لوگوں کو جھوٹ بولتا دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بولتے ہیں تو ہم بولیں گے کیا ہوگا. میں اگر جھوٹ بولوں تو لوگ کہیں گے نا جب شاہ صاحب بول لیتے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کے بھی اتنے مرید ہیں، اس میں ان کے جانے والے ہیں. تو جو لوگ رول ماڈل ہوتے ہیں، جو مسند اور ممبر کو سنبھالے ہوئے ہیں، انہیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، انہیں رول ماڈل بننا پڑے گا. انہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، چاہے میں ہوں، کوئی بھی ہو. چونکہ یہاں سے سارا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اتنا بڑا آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. جب اتنا بڑا آدمی کرپشن کر رہا ہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا. تو جو رول ماڈل ہے، جو رہنما ہے، جو لوگ ہیں ہمارے جیسے، ان کو چاہیے اپنے آپ کو زیادہ درست کرنا. مجھ میں بھی غلطیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی آسمان سے اترا ہوں، لیکن سوال صرف یہ ہے، میں نے پچھلی محفل میں بھی کہا تھا، کیا ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے یا نہیں، یا یہ کہنا ہے کام چل رہا ہے ٹھیک ہے. تو اگر اسی طرح کام چلانا ہے تو پھر ڈپریشن تو آئے گا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. ڈپریشن جو ہے برے لوگوں پہ بھی آتا ہے، نیک آدمیوں پہ بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ نیک لوگ بھی کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی جلن پیدا کر دیتے ہیں، جس کو چھوٹا موٹا حسد کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملات پیدا ہو جاتے ہیں. تو ڈپریشن سے بچنے کے لیے خیالات کو پاک رکھیے. اس سے بچنے کے لیے نماز روزہ وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، یہ جو نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں، یہ چھوڑ دیں یہ. لیکن علاج اس کا نہیں، علاج اس کا یہ ہے، ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج یہ ہے، جو بھی آدمی کائنات میں اس میں مبتلا ہے، مسلم غیر مسلم، کہ وہ اپنے خیالات کو مثبت بنا لے، پازیٹو بنا لے. کسی کے بارے میں زیادہ نہ سوچے، اپنے آپ کو درست کرنے میں زیادہ سوچے. یہ میرا میسج پوری دنیا کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو ڈپریشن سے بچانا چاہتا ہے، اسے حسد اور تکبر، یہ دو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو. اور جب تک ہم یہ نہیں کرتے، ہم اس دنیا کے غموں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. نوری مخلوق سے ہمارے بڑے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہے، مٹی کو نور سے سجدہ کروایا ہے، اللہ نے اشرف بنایا ہے. تو ہمیں اپنا جو شرف ہے اس پہ قائم رہنے کے لیے انسان بننا ہے. ہم کیوں جانور بن رہے ہیں؟ اس لیے بستہ گزارش ہے کہ آج سے کم از کم ایک گناہ کو کم کرنے کی مجھے اور آپ کو سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو ایک روحانی خوشی محسوس ہوگی. آپ جب جو گناہ چھوڑتے جائیں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کہ ہم عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.